نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جو بندہ بدعت کرے گا وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. بدعت کی تعریف بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. بدعت کی صحیح اتھینٹک جو ڈیفینیشن ہے، جو بدعت ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بدعت بندہ کرے تو کدھر جاتا ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ بدعت ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. ہاں، تو یہ آپ کو آج سارا بتانا ہے کہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، کسی بھی پلیٹ فارم پر دیکھیں گے، ان کو جب کوئی نئی چیز نظر آتی ہے نا دین کے اعتبار سے، وہ جب ان کے طبیعت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کہتے ہیں یہ بندہ بدعت کر رہا ہے، اور جو بدعت ہے وہ کدھر لے کے جاتی ہے؟ تو لہٰذا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جب ان کے طبیعت کے خلاف ہو، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، کام تو جائز ہوتا ہے، کام تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کیا کدھر جائیں گے؟ کیونکہ یہ بدعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ آپ کو تعریف لکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ کیجئے گا. ہر وہ نیا کام جو قرآن، سنت یا اجماع کے خلاف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں تک جو تعریف ہے، یہاں تک ہر نیا کام، صرف یہاں تک جو تعریف ہے، ہر نیا کام کیا جہنم میں لے کے جاتا ہے؟ نہیں نہ لے کے جاتا. مسجد میں جتنی چیزیں ہیں، مسجد میں ٹائل لگتی ہیں، مسجد میں جو سپیکر ہے، مسجد کے اندر جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں، دریاں ہیں، اے سی جو لگا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہمارے نبی کے زمانے میں تھی؟ اس وقت تو یہ نہیں تھی نا. نیا کام ہے نا، لیکن کیا یہ نیا کام قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن نے کبھی کہا کہ اے سی نہیں چلانی ایمان والو؟ بولو نا. کیا کبھی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حدیث میں ہی آیا ہو ایمان والو مسجد کے اندر سپیکر میں اذان نہیں پڑھنی؟ بولو. کام نیا ہے، سپیکر نیا ہے، مسجد کے مینار نئے، مسجد میں اے سی جو ہے وہ نیا ہے، لیکن وہ قرآن کے خلاف، لہذا بدعت جہنم میں لے کر جانے والی چیز نہیں ہوگی. بالکل سمپل سی بات ہے. ہاں، کام نیا ہے، قرآن کے خلاف بھی ہے، اب بندے کو وہ کدھر لے کے جائے گی؟ بالکل آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں. اذان پڑھتے ہیں لوگ، تو اذان آپ سب کو تقریباً آتی ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لوگ کسی نے دی بھی ہوگی، لیکن اذان میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. بعض لوگ اذان میں اپنی طرف سے نا کچھ الفاظ جو نا ایڈ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. ٹھیک ہے؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، قاتل المشرکین، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے بیچ میں کیا کرتے ہیں؟ الفاظ ڈال دیتے ہیں. کیا حدیث میں یہ الفاظ آئے ہوئے؟ کبھی آپ نے ایسی اذان سنی ہے کہ قرآن میں ہو یا کہ حدیث میں ہو؟ اس طرح کی اذان ہے؟ کام نیا ہے نا، لیکن قرآن کے خلاف ہے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت. اور یہ کدھر لے کے جائے گی؟ ہاں، یہ ہے اصل میں بدعت. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی ایک اور آپ مثال لے لیں. ہمارے ہاں جو کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے اگر کھانے کی دعوت کریں، جو جنازے پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی دعوت کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو دعوت انہوں نے کی ہے، بتائیں یہ خوشی کا موقع تھا یا غمی کا؟ اسلام نے تو کیا کہا؟ صحیح حدیث میں آیا کہ 3 دن سوگ منانا ہے، سوگ منانا ہے، غم منانا ہے. اور غم میں کیا دعوت ہوتی ہے؟ تو اب یہ جو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت. کیوں؟ اسلام نے غمی کا حکم دیا ہے، غم منانے کا کہا ہے، اور یہاں پر جو دعوت ہوتی ہے، دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ جو دعوت کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بدعت. یہ گناہ کا کام ہے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے کہ آپ بولیں گے ہمارے ہاں جو نماز جنازہ کے بعد اعلان کرتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو دور سے آئیں وہ کھانا کھا کے جائیں. کبھی دیکھا ہے؟ اعلان سنا ہے؟
تو بھائی وہ دور سے جو آتے ہیں نا وہ مہمان ہوتے ہیں، اور وہ اتنے جلدی اپنے گھر کو لوٹ کے نہیں جاتے، وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ ان کے گھر سے ہی کھائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے جو کھانے کا اہتمام ہے وہ تو کرنا ہوگا، وہ دعوت میں لہٰذا وہ بدعت بھی نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بدعت اس کو کہیں گے کام بھی نیا ہو اور قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو یا اجماع کے خلاف ہو۔ اب یہ بولیں گے اجماع کیا چیز ہوتی ہے؟ اجماع میں نے ویسے دوسرے لیکچر میں بتایا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ مختصر بتا دیتا ہوں۔ اجماع یہ ہوتا ہے، مثال دیتا ہوں، قرآن و سنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس مسئلے پر سارے علماء ایگری ہیں، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو اب اس مسئلے کے خلاف کرنا، اس کے خلاف چلنا، یہ اجماع کے خلاف بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ سمپل سی بات ہے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے بدعت کی تعریف۔ دنیا کا کوئی بندہ آپ کو یہ کہنا کہ یہ جو کام تم کر رہی ہو یہ بدعت ہے، اس کو بولو بھائی ٹھیک ہے ہم مان لیتے، لیکن آپ کی بات ماننے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، آپ بدعت کی تعریف سنا دیں۔ 80% لوگ ایسے ہیں جن کو بدعت کی تعریف معلوم نہیں ہوتی اور وہ ایویں فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے طرف سے عالم بنے ہوتے ہیں، اپنے طرف سے وہ مفتی، اور فتویٰ لگا رہے ہیں یہ بدعت کر رہے ہو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بولو بدعت کی تعریف تو سناؤ، بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر بدعت کی تعریف وہ یہ سنائے کہ ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے، بولو یہ آدھی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھی تعریف ہے۔ پوری تعریف کرو، نیا کام بھی ہو اور ساتھ نیا کام بھی ہو، ساتھ قرآن اور سنت کے خلاف بھی ہو، تب وہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت۔ آپ کو نقشہ بنا کے دیتا ہوں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، دیکھیے گا۔ ہوگا دوسری صورت کیا بنتی ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، شارٹ کٹ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ نیا کام تو ہوگا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس بدعت کا نام بدل جائے گا۔ بدعت اس کو کہیں گے بری بدعت۔ کیا کہیں گے؟ بری بدعت، جس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بری بدعت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بدعت سیئہ۔ یہ وہ بدعت ہے جس سے ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ یہ بدعت کہاں لے جاتی ہے؟ یہ وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ کام نیا ہے، ساتھ قرآن و سنت کے خلاف بھی ہے۔ کام نیا ہے لیکن قرآن و سنت کے خلاف، اس بدعت کا نام کیا ہوگا؟ بولیں، بدعت حسنہ، ٹھیک ہے؟ یا وہ بدعت جو گناہ نہیں ہے، مباح بدعت، ٹھیک ہے؟ جس کو بدعت لغوی بدعت آپ کہہ لیں آسان الفاظ میں۔ میں یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بدعت لغوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری میں آپ بدعت کا مطلب دیکھیں گے نا تو آپ کو یہی ملے گا، یہ نیا کام۔ بدعت کا کیا مطلب ہے؟ نیا کام۔ نیا کام تو ہے لیکن قرآن و سنت کے خلاف جب نہیں ہے تو وہ صرف ڈکشنری کے اعتبار سے وہ بدعت ہوگی لیکن گناہ ہاں، جو بدعت گناہ ہے، جو منع ہے، وہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت سیئہ۔ اب آپ سے میں مثالیں پوچھوں گا، آپ نے مجھے بتانا کہ یہ کون سی بدعت ہے۔ قبر پر اذان جو ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ جو اذان ہے، بتائیں یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو چلو حدیث سنا دیتا ہوں، پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں پر اذان پڑھی جاتی ہے نا، شیطان بھاگ جاتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے۔ شیطان کدھر چلا جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ بتائیں جہاں پہ اذان ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب قبر پر جب اذان پڑھی جائے گی تو کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، لانے کے لیے؟ بھائی شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جائے گی نا۔ جب ہم بندے کو دفناتے ہیں قبر میں تو اس وقت سوال ہوتے ہیں 3۔ اس وقت شیطان آتا ہے، آ کے نا وہ بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب فرشتہ کہتا ہے نا تمہارا رب کون ہے،
تو شیطان کہتا ہے میں ہوں، فرشتے کو جواب دو کہ میں تمہارا رب ہوں. تو اس وقت شیطان آگے تنگ کرتا ہے بندے کو، جوابات دینے میں مشکل پیدا کرتا ہے. تو ہم نے شیطان کو پھر وہاں سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو زندہ لوگ ہیں ان کا کیا ڈیوٹی ہے ان کی، کہ وہ وہاں سے شیطان کو کیا کریں؟ بگائیں. بگانے کے لیے پھر ہم نے کیا کیا؟ اذان پڑھنا شروع کی. تو اذان پڑھنا کدھر لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کیا کر جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. تو اذان پڑھنا تو قرآن کے خلاف تو نہیں ہوا، حدیث کے خلاف ہے، نیا کام. قبر پر اذان پڑھنا کیا ہے؟ نیا کام ہے نا. لیکن اصل جو اذان ہے وہ تو حدیث میں ہے نا، جگہ اور ہے. ویسے مسجد میں اذان پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے، قبر میں اذان نہیں پڑھی جاتی قبر پر. لیکن اذان پڑھنا تو گناہ تو نہیں ہے نا، حدیث سے ثابت ہے ہم نے شیطان کو بگانا ہے. تو شیطان کو بگانے کا طریقہ کیا کہ اذان پڑھی جائے. تو اذان کدھر سے ہے؟ حدیث میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا، حدیث میں سے اذان آئی ہے. تو اذان پھر بدعت کیوں؟ کہ اذان قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری مثال آپ لے لیں، میلاد. جو لوگ صحیح طریقے پہ میلاد کرتے ہیں، میلاد میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ بولیں ذرا. صرف نعرے مارنے میلاد نہیں ہے، اور نہ صرف چاول کھانا میلاد ہے. یہ کہہ رہا کہ چاول کھانا، اب جاتے ہوں گے چاول کھانے کے لیے. میلاد کہتے ہیں تلاوت کو، نعت کو، تقریر کو، آخر میں دعا کو، پھر لنگر شریف. ٹھیک ہے، اس کو میلاد کہتے ہیں. اگر آپ نے جلوس کرنا ہے تو جلوس ایسے طریقے سے کرنا جو 100% جائز طریقہ ہو، جس میں کوئی حرام کام، اگر حرام کام آ گیا تو ایسے جلوس آپ کا کوئی فائدہ، الٹا گناہ ہی آپ کو ملنا ہے. آج کل جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ بولیں، پٹاخے بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں، ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل کے سلنسروں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، الٹا شور کیا جاتا ہے، ذکر اللہ وہاں پہ نہیں ہوتا. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں. جو نیاز ہوتا ہے اس کو اوپر پھینکتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو وہ نیچے گر جاتا ہے، اور اس کی بے ادبی ہوتی ہے. 3. چوتھا کیا ہوتا ہے؟ جلوس نکلتا ہے، اوپر سے لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور نیچے سے لڑکے ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ جلوس کیوں نکلا تھا؟ عشق رسول کی وجہ سے. اختتام ہے وہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ عشق مجازی کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ گناہوں کے اوپر ہو رہا ہے. تو اگر اس طریقے سے جلوس نکالا جائے گا تو یہ جلوس شریعت میں الاؤ، گناہ ہے، جائز نہیں ہے. اگر 100% درست طریقے سے کوئی جلوس نکالتا ہے، میلاد کرتا ہے، تو اس میں گناہ نہیں ہے، نہیں کرنا ہی ہے. تو کیا کریں؟ گھر کے اندر پروگرام رکھیں، اپنے دوستوں کو بلائیں، تلاوت کریں، نعت پڑھیں، اور پھر کیا کریں؟ دعا کریں، تقریر کروا لیں اگر کرنی ہے سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے، پھر اب دعا مانگیں اور اس کے بعد لنگر شریف. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے اصل میلاد کا. تو میلاد میں اگر نعت ہو، تلاوت ہو، تقریر ہو، تو میلاد پھر نہ قرآن سنت کے خلاف ہے، نہ اجماع کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا نا. میلاد کیا ہوگا؟ جائز ہے. ذکر رسول، کیا ذکر رسول کرنا حدیث کے خلاف ہے؟ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی آسان حدیث ہے، یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. صحابہ کرام نے گروپ بنایا تھا، گروپ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو محفل ہو رہی تھی. محفل آج کل جس طرح ہوتی ہے اس طرح نہیں کہ ایک نقیب محفل اور دوسرا تیسرا، یہ تو یہ سارا اس انتظام کے ساتھ نہیں، ویسے ہی بس حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. کر کیا رہے تھے؟ اللہ کا بھی ذکر کر رہے تھے اور رسول کا بھی ذکر کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نا اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور ہم یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے. نبی دے کر ہم پر اللہ نے کیا کیا؟ احسان کر دیا. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پتہ کیا کیا؟ ان سے قسم لی. قسم اٹھاؤ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں. کیوں؟ ذکر رسول کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہاں پہ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ دیکھو وہ میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ میرا ذکر کر رہے ہیں. تو ذکر رسول کہاں سے ثابت ہوا؟ حدیث سے.
لیکن آج کل جو طریقہ ہے پروگرام کا وہ ہے نیا طریقہ، لیکن وہ نیا طریقہ قرآن کے خلاف نہیں، اس کی اصل تو موجود ہے نا، اس کی جڑ تو موجود ہے نا ذکر کی، بس طریقہ نیا ہے، لیکن وہ طریقہ بھی قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جو سنت کے خلاف ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا، پٹاخے، رزق کی بے حرمتی اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی خرافات ہیں، گناہ والے کام ہیں، وہ سارے سنت کے خلاف ہیں، اس طریقے سے جائز، وہ ضرور بدعت ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میلاد کو بدعت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کو بدعت، ہاں وہ میلاد جو غلط طریقے سے منایا جا رہا ہے اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے کو کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک آخری سوال رہ گیا، اس کا جواب دے کے ختم کرتے ہیں۔